الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قانون شریعت کا جو اگلا پارٹ ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں، علم دین حاصل کرنے کی خوب سعادت حاصل کریں۔ نجس چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ۔ نجس کی دو قسمیں ہیں۔ نجس معنی ناپاک، نجس چیز یعنی ناپاک چیز۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں، نیچے میں پڑھ رہا ہوں۔ پہلی قسم ایسی چیزیں ہیں کہ وہ خود نجس ہیں، جن کو ناپاکی اور نجاست کہتے ہیں، جیسے شراب، پاخانہ، گوبر۔ ایسی چیزیں جب تک اپنی اصل حالت کو چھوڑ کر کچھ اور نہ ہو جائیں پاک نہیں ہو سکتی۔ شراب جب تک شراب ہے نجس ہی رہے گی، اور اگر سرکہ ہو جائے تو اب پاک ہے۔ یا اپلا جب تک راکھ نہ ہو جائے ناپاک ہے، جب راکھ ہو گیا تو یہ راکھ پاک ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ جو نجس چیزیں یعنی ناپاکی، نجاست، وہ جب تک اپنی اصلی حالت پر ہیں تو وہ ناپاک رہیں گی۔ اگر وہ اس میں کچھ چینجز ہو جاتا ہے، جیسے اس کی اپنی ہیئت پوری بدل جاتی ہے، جیسے مثالیں دی ہے، ایک شراب کی مثال دی ہے اور ایک یہ اپلا۔ اپلا کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے گوبر کا جو وہ سکھایا ہوا جو ہوتا ہے اس کو سکھا کر کے ایندھن کے لیے جو یعنی جلانے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں اس کو اپلا کہتے ہیں۔ تو وہ اگر جل گیا اور جل کے راکھ ہو گیا تو وہ چونکہ اب وہ بدل چکا ہے لہذا وہ پاک کہلائے گا۔ اسی طرح شراب اگر سرکہ بن جائے تو وہ بھی چونکہ اپنی حالت سے نکل گئی ہے شراب اور سرکہ بن گئی ہے، لہذا وہ سرکہ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ دوسری قسم ایسی چیزیں ہیں جو خود تو نجس نہیں لیکن نجاست کے لگنے سے ناپاک ہو گئیں، جیسے کپڑے پر شراب لگ گئی تو اب کپڑا نجس ہو گیا۔ ایسی چیزوں کے پاک کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ بعض چیزیں دھونے سے پاک ہوں گی، بعض سوکھنے سے، بعض رگڑنے پونچھنے سے، بعض جلنے سے پاک ہوں گی، بعض دباغت و ذبح سے پاک ہوں گی۔ تو سب چیزوں کے پاک کرنے کا جو ہے وہ الگ الگ طریقہ ہے۔ دھو کر بھی پاک کیا جاتا ہے، کچھ چیزوں کو سکھانے سے وہ پاک ہو جائے۔ ہر چیز کا طریقہ جو ہے وہ سیم نہیں ہے، سب کے الگ الگ۔ جیسے کپڑا ہے تو کپڑے کو مطلب دھونے سے وہ جو ہے پاک ہوگا۔ اسی طرح دوسری کچھ چیزیں ہیں جن کو رگڑو تب جو ہے وہ پاک ہوں گی۔ دباغت جیسے جانور کا جو چمڑا ہوتا ہے اس کو استعمال میں لانے کے لیے دباغت یعنی کہ اس کے اندر دوائی وغیرہ کے ذریعے، نمک وغیرہ کے ذریعے یا اس کو لگا کر کے پھر دھوپ میں اس کو سکھا کر اس سے وہ جو اس کی ناپاکی ہے اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے اس کا چمڑا پاک ہو کر پھر وہ استعمال میں لایا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں دباغت۔ نیچے دباغت کے احکام آئیں گے، اگر باقی ہوں گے تو آئیں گے، اگر پہلے ویڈیوز میں ہو چکا ہوگا تو وہاں سے دباغت کا جو ہے وہ حکم آپ سماعت فرما لیں اور اس کو مزید تفصیل اس کی جان لیجیے۔ نیچے ہے پانی کے سوا دوسری پاک کرنے والی چیزیں۔ مسئلہ نمبر 7، پاک پانی اور ہر پاک پتلی بہنے والی چیز جس سے نجاست دور ہو سکے اس سے ناپاک چیزوں کو پاک کر سکتے ہیں، جیسے سرکہ، گلاب، چائے، کیلے کا پانی وغیرہ۔ یعنی جو بھی لیکویڈ چیزیں ہوتی ہیں پاک، تو ان سے نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے، ناپاکی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ پاک پانی ہے تو اس سے تو دور ہوتا ہی ہے، لیکن جیسے اگر کسی کے پاس پانی وغیرہ کچھ نہیں ہے اور ایسی کوئی لیکویڈ چیز ہے
تو مطلب دونوں چیزوں سے جو ہے وہ ناپاکی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، گلاب جو لکھا ہے اوپر، جو گلاب، وہ گلاب کا مطلب پانی، جس کو اپنے گلاب جل بولتے ہیں، وہ مراد ہے وہاں پر۔ مسئلہ نمبر 8 سماعت فرمائے، مائع مستعمل یعنی وضو و غسل کے پاک دھون سے بھی دھو کر پاک کر سکتے ہیں۔ یعنی مائع مستعمل جو استعمال والا جو پانی ہے، جو استعمال ہو چکا ہے، اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ یعنی وضو اور غسل کے پاک دھون سے بھی جو ہے دھو کر کسی چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ موٹی نجاست پاک کرنے کا طریقہ۔ مسئلہ نمبر 9، تھوک سے اگر نجاست دور ہو جائے تو اس سے بھی چیز پاک ہو جائے گی۔ جیسے بچے نے دودھ پی کر پستان پر قے کی، پھر کئی بار دودھ پیا، یہاں تک کہ قے کا اثر جاتا رہا تو پستان پاک ہو گیا۔ یعنی کہ قے کا معنی ہوتا ہے الٹی کرنا۔ بچہ دودھ پی رہا تھا اپنی ماں کا، اور اس نے وہیں پر الٹی کر دی، پھر الٹی کی اور پھر دودھ پیتا رہا، تو اب دودھ پینے سے جو اس کا وہ لعاب یعنی کہ اس کا تھوک جو وہاں پر لگنے سے اگر وہ الٹی کا جو اثر ہے وہ جاتا رہا تو ایسی صورت میں پستان یعنی کہ چھاتی پاک ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 10، شوربہ دودھ تیل سے دھونے سے پاک نہ ہوگا، اس لیے کہ ان سب سے نجاست دور نہ ہوگی۔ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ نجاست دور نہیں ہوگی بلکہ اور مزید پھیلے گی، لہذا ان چیزوں سے پاک نہیں کیا جا سکتا نجاست کو۔ مسئلہ نمبر 11، نجاست اگر دلدار ہے، جیسے پاخانہ، گوبر، خون یعنی کہ گاڑی، خون وغیرہ، تو دھونے میں کوئی گنتی کی شرط نہیں بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی بار دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا مستحب ہے۔ یعنی اس طرح کی اگر کوئی گاڑی موٹی اگر کوئی نجاست ہے اور ناپاکی ہے تو اس کو دھونے کے لیے کوئی گنتی شرط نہیں ہے کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھوئے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ وہ نجاست اور وہ جو ناپاکی ہے وہ دور ہو جائے۔ اب ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی بار دھو لے، اگر چند مرتبہ دھونے سے پاک ہو رہی ہے تو چند مرتبہ دھو لیں اس کو، اگر 3 سے کم میں پاک ہو جائے تو پھر مستحب یہ ہے کہ 3 کا عدد پورا کر لے۔ نجاست دور ہونے کے بعد جو رنگ یا بو رہ جائے اس کا حکم۔ مسئلہ نمبر 12، اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ حصہ، اثر یا رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی دور کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر اس کا اثر مشکل سے جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ دھو لیا پاک ہو گیا۔ صابن یا کھٹائی یا گرم پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو آسان سی بات ہے کہ اگر نجاست کا اثر، رنگ یا بو اگر باقی ہے اور وہ جو نجاست ہے، اصل نجاست ناپاکی، وہ دور ہو گئی تو اب اسے بھی دور کرنا لازم تو ہے، لیکن اگر مشکل سے اگر اس کا اثر جائے اور بہت مشکل ہی ہو رہی ہے کہ اس کا یہ اثر جو ہے وہ دور نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کوشش کر کے نجاست کو دور کر لیں، اور اگر اس کا رنگ وغیرہ بھی دور کیا جا سکتا ہے کریں، اگر تکلیف ہو رہی ہے تو دور کرنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ دھو لیا تو پاک ہو گیا۔ اللہ پاک عز و جل ہم سب کے علم میں، عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔